اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10 کو ہم حل کر رہے تھے، صفحہ نمبر 56 تک پہنچے تھے، تمرین نمبر 1، جس میں سے ہم نے 12 سوالات کے جوابات دے دیے تھے۔ 13 نمبر سوال ہے من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ اگر آپ کہنا چاہو کہ محمد چین سے ہیں تو آپ کہو گے محمد من الصین، محمد چین سے ہے۔ 14 نمبر پر ہے ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ تو آپ کہنا چاہو اس کی زبان چینی ہے تو کہو گے لغتہ صینیہ، لغتہ صینیہ، اس کی زبان چینی ہے۔ 5 نمبر پر ہے این ابوہ، اس کا والد کہاں ہے؟ تو آپ مثلا کہنا چاہو کہ اس کا والد جاپان میں ہے تو آپ کہو گے کہ ابوہ فی یابان، ابوہ فی الیابان، اس کا والد جاپان میں ہے۔ اور 16 نمبر پر ہے این امہ، اس کی والدہ کہاں ہے؟ تو آپ اگر کہنا چاہو کہ اس کی والدہ امریکہ میں ہے تو کہو گے کہ امہ فی امریکہ، اس کی والدہ امریکہ میں ہے۔ 17 نمبر پر ہے من این حمزہ، حمزہ کہاں سے ہے؟ تو اگر آپ کہنا چاہو کہ وہ انگلینڈ سے ہیں تو کہو گے کہ حمزہ من انگلترا، یا برطانیہ بھی کہتے ہیں، برطانیہ بھی کہتے ہیں، انگلینڈ کو انگلترا کہتے ہیں۔ کہو گے کہ حمزہ من انگلترا، وہ انگلینڈ سے ہے تو حمزہ انگلینڈ سے ہیں۔ 18 پر ہے ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ تو آپ کہو گے کہ لغتہ الانگلیزیہ، اس کی زبان انگلش ہے۔ 19 نمبر پر ہے این ابوہ، اس کا والد کہاں ہے؟ تو مثلا اگر آپ کہنا چاہو کہ اس کا والد مثلا برطانیہ میں ہے تو کہو گے کہ ابوہ فی برطانیہ۔ اور 20 نمبر پر ہے این زینب، زینب کہاں ہے؟ تو آپ کہو گے کہ وہ مثلا وہ کتاب خانے میں ہے تو کہو گے کہ زینب فی مکتبۃ، زینب کتاب خانے میں ہے۔ 21 نمبر پر ہے این زوجہا، اس کا شوہر کہاں ہے؟ تو آپ کہو گے مثلا کہ اس کا شوہر یونیورسٹی میں ہے تو کہو گے کہ زوجہا فی جامعۃ، اس کا شوہر یونیورسٹی میں ہے۔ 22 نمبر پر ہے الزوجہ مدرس، کیا اس کا شوہر استاد ہے؟ تو آپ کہو گے کہ ہاں اس کا شوہر استاد ہے تو کہو گے نعم زوجہا مدرس، ہاں اس کا شوہر استاد ہے۔ یہ بات ختم ہوئی۔ صفحہ نمبر 57 پہ آ جائیں، تمرین نمبر 2 میں ضع فی الفراغ فیما یلیہ الضمیر ہا، ضمیر ہو و ہا، کہتے ہیں خالی جگہوں کو مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کرے ضمیر لگاتے ہوئے ہا یا ہو یا ہا، ضمیر ہا اور ہا سے، ہو مذکر کی ضمیر ہے، اگر کوئی چیز مذکر ہے، کوئی شخص مذکر ہے تو ہو لگاؤ گے، اگر کوئی خاتون یعنی اگر کوئی مؤنث ہے تو ہا لگاؤ گے، آسان سی بات ہے۔ پہلا جملہ ہے ہذہ بنت طالبۃ، یہ لڑکی طالب علمہ ہے۔ اب اسمو، اس نے کیا ہے؟ اسمو خالی جگہ زینب، یہاں پر کیا لگاؤ گے؟ چونکہ مؤنث ہے، زینب مؤنث ہے تو کیا لگاؤ گے؟ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ 2 نمبر پر ہے محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے۔ وابن، اب خالی جگہ مہندس، تو کیا ہے؟ چونکہ محمد مذکر ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا لگاؤ گے؟ کہو گے کہ وابنہ مہندس، اس کا بیٹا انجینئر ہے۔ 3 ھذا الرجل تاجر کبیر، یہ آدمی بڑا تاجر ہے۔ اسم عبداللہ،
تو کیا لگاؤ گے؟ مذکر ہے، ہو لگاؤ گے. اسمہ، یہ رجل ہے نا، رجل کی طرف ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہے. اسمہ یعنی اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے. 4 نمبر پر ہے آمنۃ فی غرفتی و امو، خالی جگہ فی المطبخ. آمنہ چونکہ مؤنث ہے تو ہا لگاؤ گے. و امہا، اور اس کی والدہ فی مطبخ، کچن میں ہے. 5 عائشہ طبیبۃ، عائشہ ڈاکٹرنی ہے، ڈاکٹر ہے. و اختو، خالی جگہ ممرضۃ، کیا لگاؤ گے؟ چونکہ عائشہ کی طرف ضمیر پلٹانی ہے تو چونکہ عائشہ مؤنث ہے لگاؤ گے ہا. و اختہا، اور اس کی بہن ممرضۃ نرس ہے. 6 نمبر پر ہے خرج محمد من الفصل، محمد کلاس سے نکلا. وخرج معه زمیلو، اور وخرج، اور نکلا معه اس کے ساتھ. زمیلو، چونکہ محمد کی طرف یہ ضمیر پلٹی گی تو کیا لگاؤ گے؟ ہو. وخرج معه زمیلہ، اور اس کا ہم کلاسی بھی، اور اس کا ہم کلاسی اس کے ساتھ نکلا. ٹھیک ہے جی. اگلی تمرین نمبر 3 ہے ہاتھ 5 اسئلۃ و اجوبۃ کالمثال الآتی. ہاتھ یعنی لے آؤ، ہاتھ یعنی لے آؤ 5 سوالات اور جوابات. کالمثال، مثال کی طرح، یعنی مثال جیسے ذکر کر چکے ہیں. آتی آنے والا، آنے والے مثال کی طرح، جو مثال ہے اسی طرح آپ 5 سوالات اور 5 جوابات بناؤ. مثال یہ ہے عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے. اب اسی طرح بناؤ. مثلا عندک بیت، کیا آپ کے پاس گھر ہے؟ تو کہو گے نعم عندی بیت. پھر اسی طریقے سے ہاں میرے پاس گھر ہے. اب گاڑی کی مثال بناؤ. کہو گے عندک سیارۃ، کیا تیرے پاس گاڑی ہے؟ تو کہو گے نعم عندی سیارۃ، ہاں میرے پاس گاڑی ہے. سائیکل کے لیے بناؤ. عندک دراجۃ، کیا آپ کے پاس سائیکل ہے؟ تو آپ وہ کہیں گے کہ عندی دراجۃ، ہاں میرے پاس سائیکل. نعم عندی دراجۃ، ہاں میرے پاس سائیکل ہے. اور اسی طریقے سے مثلا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ رومال کے لیے بناؤ. عندک مندیل، کیا آپ کے پاس رومال ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نعم عندی مندیل، ہاں میرے پاس رومال ہے. اور اسی طریقے سے مثلا آپ جو ہے وہ ٹوپی کے لیے بناؤ. ٹوپی کو قلنسوہ کہتے ہیں. کہیں کہ عند قلنسوہ، کیا آپ کے پاس ٹوپی ہے؟ تو وہ کہے گا نعم عندی قلنسوہ، ہاں میرے پاس ٹوپی ہے. بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں جو بھی ذہن میں آ جائیں. اب تمرین نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ ہاتھ 5 اسئلۃ و اجوبۃ کالمثال الآتی. کہتے ہیں 5 سوالات بناؤ، 5 سوالات اور جوابات بناؤ. مثال کی طرح، یعنی دیے گئے مثال کی طرح 5 سوالات بناؤ. اب وہ جو ہے مثبت یا منفی بنانے ہیں. عندک قلم، کیا عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لا ما عندی قلم، نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے. اسی طریقے سے بناؤ. مثلا عندک سیارۃ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ تو کہیں گے کہ لا ما عندی سیارۃ، نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. مثلا عندک بیت، کیا آپ کے پاس گھر ہے؟ تو کہیں گے کہ لا ما عندی بیت، نہیں میرے پاس گھر نہیں ہے. رومال کے لیے بناؤ. عندک مندیل، کیا آپ کے پاس رومال ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں میرے پاس رومال نہیں ہے. تو کہیں گے لا ما عندی مندیل، نہیں میرے پاس رومال نہیں ہے. مثلا کہیں کہ کیا آپ کے پاس فریج ہے؟ تو کہیں گے کہ عندک ثلاجۃ، کیا آپ کے پاس فریج ہے؟ تو کہیں گے لا ما عندی ثلاجۃ، نہیں میرے پاس فریج نہیں ہے.
مثلا کہے کیا آپ کے پاس ٹوپی ہے، تو کہیں گے عندک قلنسوہ، وہ کہیں نہیں میرے پاس ٹوپی نہیں ہے، تو کہے گے لا ما عندی قلنسوہ، نہیں میرے پاس ٹوپی نہیں ہے۔ اسی طرح تعامل ما یلی، اس پر جو ہے وہ دقت کریں، آنے والی چیزوں پر دقت کریں۔ بیتن، بیت یعنی گھر، بیتی میرا گھر، بیتک تیرا گھر، بیتہو اس کا گھر، بیتہا اس کا گھر۔ بیتہو مذکر کے لیے یعنی اس لڑکے کا گھر، و بیتہا یعنی اس لڑکی کا گھر۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔